تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. لیں جی، ہاں جہاز لیا ہے کے بعد پیش خدمت ہیں 410 ارب کے اضافی ٹیکسز اور پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ، ٹرانسپورٹ، آئی ٹی، اس کے بعد 1000 سی سی سے اوپر کمرشل گاڑیوں کے ٹیکس میں اضافہ، اب یہ ان کے ٹوکن ٹیکس میں اضافہ. اب یہ جو ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے جو کمرشل گاڑیوں کے بھی ہوا ہے، الٹیمیٹلی تو آپ نے اور میں نہیں دینا نا. جب کرائے بڑھتے ہیں ظاہر ہے ٹیکس پلے سے تو نہیں دیتا سیٹ، وہ تو آپ سے اور مجھ سے ہی لے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اتنے زیادہ ٹیکسز. اور یہ ٹیکس آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ 410 ارب کے ٹیکسز صرف بجٹ میں لگے ہیں. اس کے علاوہ جو سارا سال لگتے رہیں گے ٹیکس، وہ اس سے علیحدہ ہوں گے. ابھی آپ کو یاد ہے چند مہینے پہلے ایک کوڑا ٹیکس لگا دیا گیا تھا اچانک، اور لوگ بڑے پریشان پھر رہے تھے کہ 2-2 سال کے 3-3 سال کے ان کو اس میں ایریئرز آ گئے. وہ کہتے ہیں یار ٹیکس اب لگ رہا ہے، یہ 2-3 سال کے ایریئرز کہاں سے آ گئے. خیر ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ آپ کو پتا ہے نا، اس نے بے شمار نئے منصوبے شروع کرنے ہوتے ہیں. میرے قائد کے نام پہ بہت سے منصوبے شروع ہوں گے، ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے نام پہ بہت نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے اسی بجٹ اجلاس کے دوران ایک ایم پی اے صاحب نے جو سائیوال سے ایم پی ہیں، انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی، بلکہ مطالبہ کیا تھا کہ 5000 کے نوٹ پہ قائد کی تصویر لگا دی جائے. اب قائد اعظم ثانی تو پہلی کہتی ہے نون لیگ انہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ قائد اعظم ثانی سے قائد اعظم اول ہی بنا دو، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. وہ قائد اعظم تو تھے نا، وہ پاکستان بنا دیا بس ختم ہو گیا. اب پاکستان چونکہ بنانا ہر چیز ان کے نام پہ بننی ہے تو پھر ان کا نوٹ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صرف 5000 کے نوٹ پہ کیوں، سارے نوٹوں پہ لگائیں. کوئی ایک آدھا نوٹ نیا کو 2500 کا کوئی اگر انٹروڈیوس کرا دیا جائے تو اس پہ مریم صاحبہ کی بھی تصویر آ سکتی ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ پنجاب کے بجٹ میں اور جو پروجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میکسیمم نام تو ان 2 ہستیوں پہ ہی رکھے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کام بھی تو بہت ہو رہا ہے نا، آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہوں گے. اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب نے ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے وہ جو ملازمین اسمبلی کے ہوں، 90 شارہ کے ہوں، محکمہ قانون کے ہوں، اور متعلقہ جتنے وہ ملازمین تھے اس میں جنہوں نے بجٹ بنانے، اسے پیش کرنے اور اس کا اہتمام کرنے میں مدد دی، ان سب کو 4 مہینے کی اضافی تنخواہ ایز بونس دینے کا اعلان کیا ہے. وزیر خزانہ جو ہمارے وفاقی ہیں اورنگزیب صاحب، وہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے جنہوں نے بجٹ بنانے میں بڑی مدد کی تھی، وہ 6 مہینے کی اضافی تنخواہ کا اعلان کر چکے ہیں ان کے لیے. ہم نے تو سنا تھا بجٹ IMF بنا رہا ہے. بہرحال وہ کاغذ بھی سیدھے کرنے ہوتے ہیں، کوئی اعداد و شمار ادھر سے، کچھ چھاپنے چھپنے بھی ہوتی ہیں. پنجاب کی تو خیر بجٹ تقریر ہی 2.5 گھنٹے کی تھی اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اتنی محنت کرنے والوں کا تو بنتا ہے. ہاں البتہ جو عام بیچارہ سرکاری ملازم ہے وہ 7% اضافہ اس کے لیے کافی ہے. کیا کرے گا وہ اتنے پیسے لے کے؟ ظاہر ہے ٹیکس تو اس کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں نا، وہ ٹیکس تو اس کو دینے پڑیں گے، لیکن اضافہ چلیں وہ شکر کرے 7% بھی ہو گیا. لیکن سب سے بڑا جو کام کیا پنجاب حکومت نے اس بجٹ میں، جو پینشن ہے اس میں صرف 3.5% اضافہ کیا. اب یہ بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے وہ جو تنخواہوں والے ہیں، ان کی تو خیر پینشن ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. کچھ ہمارے جیسے جوڈیشری ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں، وہ تو خیر کمال ان کو پینشن مل رہی ہوتی ہے، اور اس میں تو 3.5% بھی اضافہ ہو جائے تو کافی ہے. ایک عام آدمی بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے، وہ جو تھوڑی سی تنخواہ پہ ریٹائر ہوا اور اس کے تھوڑے سے پیسے بیچارے کو آ رہے ہیں، وہ 3.5% سے کیا کرے گا یار؟ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جہاز خریدا ہے، تمہیں کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف ٹیکس دے سکتے ہیں، اور یہ ٹیکس سے وہ نئے پروجیکٹس بنتے ہیں، اور ان پروجیکٹس کا نام حکمران اپنے ناموں پہ رکھتے ہیں. یقیناً مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہوئی تھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی، لیکن قائد نے کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم پاکستان میں مہنگی نہیں کر رہے. لیکن ایک جملہ انہوں نے بولا تھا جس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ ہمارے حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور وہ تھرو آؤٹ وہی چل رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جیب سے باقی پیسے ڈالیں گے اس میں. ظاہر ہے جیب، قومی خزانہ، جب کوئی حکمران سمجھتا ہے کہ یہ میں ذاتی جیب سے ڈال رہا ہوں، پھر وہ اسی طرح سے خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ذاتی جیب ہے.
اور قومی خزانہ آپ کا تو کام ہے صرف ٹیکس دے دینا، وہ ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ذاتی جیب بن جاتی ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ کرپشن تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا، کوئی گورنمنٹ کر رہی ہو، ہاں پچھلی حکومتیں البتہ بہت کرپشن کرتی ہیں اور بہت سکینڈلز بنتے ہیں ان کے۔ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان کو آپ نے سیریس نہیں لینا، کیونکہ یہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں یہ کرپشن ضرور کریں گے، اس وقت کریں گے جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت خبریں بھی آ رہی ہوں گی، اس وقت بہت سارے ڈاکیومنٹس بھی چل رہے ہوں گے، بہت سارے اس پہ پروگرامز بھی ہو رہے ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی او اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پچھلے دور کی ایک بہت مشہور کیریکٹر ہوا تھا فرا گوگی، جب ان کی کرپشن کی داستانیں آئیں گی تو آپ فرا گوگی کو بھول جائیں گے۔ بہرحال لوگ تو کہتے رہتے ہیں، فائلیں بھی بنتی رہتی ہیں، مجھے پتا ہے ہمیشہ سے یہ بڑا بہت شوق سے بڑی محنت سے فائلیں بنتی ہیں، کرپشن کی الزامات آ رہے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں کام اس طرح ہو گیا، وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ میرے پاس آ گیا، وہ کہتا ہے یار ان سے کہیں خدا کے لیے کچھ مجھے بھی کما لینے دیں، سارے پیسے میں نے دے دیے تو پھر کیا بنے گا۔ تو یہ ہمارا سسٹم چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اس میں مجھے کوئی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا، اور اب تو بالکل بھی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے جب ہمارے اور آپ کے ووٹوں سے انہوں نے منتخب ہی نہیں ہونا، وہ فارم 47 ایسی ایک زبردست چیز مل گئی ہوئی ہے کہ اس کے مطابق ہی جب ساری چیزیں چل رہی ہوں گی۔ اب اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کی کچھ انہوں نے چیزیں سامنے رکھی تھیں اور اس میں کہا تھا کہ جی یہ کچھ غیر قانونی اس میں ہیں کہ ایکنک سے منظور شدہ منصوبے نہیں ہیں، وہ بجٹ میں نہیں ہونے چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں رولنگ دوں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کی ایک ملاقات ہوگی چیف منسٹر صاحبہ سے، ظاہر ہے ان کی پارٹی کی چیف منسٹر ہیں۔ ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس اعلامیے میں انجمن ستائش بامی نظر آ رہی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی بہت تعریف کی ہے۔ البتہ ایک چیز ضرور ہوئی اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس متنازع بل کو کوئی روک سکتا ہے تو اسپیکر ہی روک سکتا ہے، وہ بہرحال اس ملاقات کے نتیجے میں وہ بل فی الحال رک گیا اور کہا گیا کہ اس کو ریویو کیا جائے گا، دیکھتے ہیں تو کس حد تک ریویو ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر اسپیکر صاحب موجود بھی نہیں تھے کل بجٹ کی منظوری کے وقت، وہ ظاہر ہے ضروری کام کے لیے بہاڑی گئے ہوئے تھے، وہاں ایک فنکشن میں انہوں نے شرکت کرنا تھی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب تو تھے ہی، تو اپوزیشن نے فائنلی جو وہ کیا کرتی ہے بائیکاٹ کر گئی، اور اس کے بعد آرام سے بجٹ منظور ہو گیا اور وہ اس کے بعد امپلیمنٹ ہو گیا۔ اب آپ تیاری کریں بہت سی چیزوں پہ اضافی پیسے دینے کی، لیکن اس جذبے اور شوق کے ساتھ یہ اضافی ٹیکسز آپ نے دینے ہیں کہ بہت سے منصوبے آپ کے حکمرانوں کے نام پہ بنیں گے اور اس ملک میں چلیں گے، اس لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بس آرام سے آپ ٹیکس دیتے جائیں اور ان کی اس اقتدار کی طوالت کے لیے دعا کرتے جائیں، کیونکہ یہ رہیں گے تو اسی طرح ٹیکس بھی بڑھتے رہیں گے اور آپ کی مشکلات بھی بڑھتی رہیں گی، کیونکہ آپ کی مشکلات کم ہونے یا ان کی طرف سے کوئی ٹیکسوں میں کمی کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔